ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے جب سے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے، کیونکہ یوٹیوبرز تو اب ہزاروں لوگ ہیں جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک کنفیوژن میں ڈال دیا لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست مبلغ ہیں لیکن مفتی نہیں ہیں. میرا بھی ان سے بہت، آپ سے زیادہ مجھے ان سے محبت ہے، ان کا دفاع کی فکر ہے، لیکن جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا وہی اس کے نشیب و فراز کو جانتا ہے. آئے تو وہ امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہیں، لیکن لوگ ان کی باتوں کو لے کے توڑ پیدا کر رہے ہیں. اب انہوں نے بتایا کہ رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب شافی تھے، تو یہ سب چیزوں سے ان کا مقصد ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن لوگ ان کے کلپ چلا رہے ہیں کہ صرف یہی والی نماز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی تھوڑا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے کچھ. باقی جو یوٹیوب کی ارننگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، بہت سارے لوگ یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں. پاکستان کا ایک سورس آف، بہت سارے پاکستانیوں کا ایک سورس آف انکم ہے. تو مفتی کا کام ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کی ڈیپ میں جا کے اس پہ تحقیق کر کے جواب دے. تو ہم نے جب اس کی تحقیق کی، ہمارا کوئی چینل وینل نہیں تھا اس وقت ہم نے اس کی تحقیق کر کے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور وہ جائز کیوں قرار دیا اب اس کو میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، کیونکہ میں جب پوڈ کاسٹ میں کسی کو انٹرویو دیتا ہوں وہ بھی آدھی چیزیں لاتے ہیں، پوری نہیں لاتے. تو بہت سے لوگوں نے پوڈ کاسٹ میں مجھ سے پوچھا ہے نا، تو وہ پوری بات نہیں کر رہے ہوتے، ان کو پھر فون کر کے بتانا پڑتا ہے یار یہ حصہ تو آپ نے چھوڑ دیا یہ. تو پھر میں نے سوچا یار ہم خود اس کو کیوں نہیں ایک پراپر وے میں ریکارڈ کروائیں آسان زبان میں. دیکھو جب آپ کسی کو شادی ہال دیتے ہو نا کرائے پہ، تو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی ہے، دارالعلوم کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر آپ ان کو ناچ گانے کے آلات نہیں دیتے، آپ ان کو خود ترغیب نہیں دیتے کہ یہاں ناچ گانے بھی ہوں گے، تو شادی ہال میں جو شادی کے ایونٹ ہوگا اس کی ارننگ آپ کے لیے حلال ہوگی. حالانکہ اس ایونٹ میں بہت سارے ناجائز کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ، لڑکے لڑکیاں اکٹھے، ڈھول باجے، گانے بجانے، موسیقی، ڈھول ڈھمکے. آج کل تو زیادہ تر شادیوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود دارالعلوم کا بھی فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے خود ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، یعنی موسیقی کی آلات آپ نے نہیں دیے، نہ زبان سے ان کو کوئی ترغیب دی ہے، تو آپ کی ارننگ حلال ہے. حلال اس لیے کہ آپ نے ایک جائز کام کے لیے ان کو شادی ہال کرائے پہ دیا ہے. وہ جائز کام کیا ہے؟ نکاح کی تقریب. آگے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ذاتی عمل ہے. آپ اگر ان کے ساتھ اس عمل میں تعاون کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تعاون نہیں کریں گے تو محض ہال کرائے پہ دے دینا تعاون نہیں کہلاتا، کیونکہ آپ نے دیا اس کام کے لیے نہیں ہے. دیا کس کام کے لیے؟ شادی کے لیے دیا ہے ان کو، جو ایک جائز کام بلکہ سنت کام ہے. تو آپ نے ایک جائز کام کے لیے دیا ہے. اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو گھر رہنے کے لیے دیتے ہیں، اس میں وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو ہم شراب کی بوتل بھی لا کے نہیں دے رہے، ہم نے ٹی وی کا انتظام بھی نہیں کیا اس کے لیے، ہم نے کوئی موسیقی کے آلات بھی اس کو فراہم نہیں کیے، تو پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے، تو ہماری ارننگ حرام نہیں ہوگی. ہم کہیں گے بھائی ہم نے رینٹ پہ اس کو گھر دیا رہنے کے لیے، ابھی اس میں انڈین موویز دیکھ رہا ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے. ہمارا گھر اس کو دے دینا یہ گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا کہ ہم اس کے ساتھ گناہ میں تعاون کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اسی سے سمجھو کہ یوٹیوب پہ آپ کا جو چینل ہے، کمپنیاں گوگل سے کہتی ہیں کہ بھائی ہم نے اس چینل پہ ایڈورٹائز چلانا ہے. ایڈورٹائز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جیسے شادی ہال کا بنیادی مقصد ناچ گانے نہیں ہوتے، اس کا بنیادی مقصد نکاح کی تقریب ہوتی ہے. ناچ گانے اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں جو غلط چیز ہے. تو ایسے ہی جو مونیٹائزیشن کا عمل ہے یوٹیوب پہ، وہ مونیٹائزیشن کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں لڑکیاں دکھائی جائیں گی. اس کی بیس یہ ہے کہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جائے گا، کمپنیوں کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ، تاکہ لوگ وہ پروڈکٹ کو خریدیں. تو اب اس پروڈکٹ میں کیا ہوگا؟ صابن بھی آئے گا، شیمپو بھی آئے گا، اس میں اسکولوں کے اشتہار بھی آئیں گے، اس میں کپڑوں کے اشتہار بھی آئیں گے، اس میں بہت سا چاکلیٹ کے اشتہار بھی آئے گا، بہت ساری چیزوں کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں اس میں. تو جس کا چینل ہے اس نے گوگل کو جو مونیٹائز کرنے کی اجازت دے دی، وہ اس بیس پہ دی ہے کہ آپ نے کمپنیوں کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے. تو اگر کمپنی کی پروڈکٹ جائز ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، اور کوئی جائز چیز ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکی دکھاتے ہیں یا لڑکا دکھاتے ہیں یا ہجڑا دکھاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے نہیں دیا ان کو. اب وہ اگر لڑکی کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں، اور میں آسان مثال دیتا ہوں، آپ کی ایک دکان ہے، آپ نے کسی کو رینٹ پہ دے دی، اور وہ دکان ہے موبائل کی. آپ نے کہا بھائی اس پہ موبائل بیچو آپ، اور فی موبائل پہ مجھے اتنا کمیشن چاہیے، یا مجھے اتنا اس دکان پہ کرایہ چاہیے، رینٹ چاہیے. اس نے موبائل بیچنے کے لیے لڑکیاں بٹھا دی. تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے اس کو دکان دی ہے اور آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ گناہگار ہو گئے. بھائی ہم نے اس کو موبائل بیچنے کے لیے دی ہے، لڑکیاں بٹھانا اس کا ذاتی عمل ہے جس پہ وہ گناہگار ہوگا.
ہماری آمدن حرام نہیں ہوگی کیونکہ وہ موبائل کی آمدن آ رہی ہے, لڑکیاں دکھانے کی آمدن نہیں آ رہی. لڑکی صرف اس نے اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ دکان پہ لڑکی بیٹھی ہوگی تو لوگ زیادہ آئیں گے, ٹھرکی لوگ, لڑکا بیٹھا ہوگا تو لوگ کم آئیں گے. تو آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اس موبائل کو ایڈورٹائز کرنے والا یا اس موبائل کو بیچنے والا مرد ہے یا عورت ہے یا خسرا ہے. آمدن کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے کہ موبائل بک رہا ہے یا شراب بک رہی ہے. شراب بک رہی ہے تو آمدن حرام ہے, موبائل بک رہا ہے تو آمدن حلال. اب شراب اگر کوئی مولوی بیچ رہا ہے تو بھی حرام ہے, مولانا کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. تو اسی طرح زمزم کی بوتل اگر عورت بیچ رہی ہے تو وہ عورت کی وجہ سے بوتل کی آمدن حرام نہیں ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور آسان مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. یونیورسٹیوں میں جو لیکچرار ٹیچر ہوتی ہیں, فیمیل ٹیچر ہوتی ہیں, جوان ٹیچر, بے پردہ ٹیچر, یہ بے پردہ ہو کے آتی ہیں لوگوں کے سامنے, لڑکوں کے سامنے, ان کو پڑھاتی ہیں. یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز عمل ہے نا, یہ عمل کیا ہے؟ ناجائز. لیکن کوئی مفتی اس ٹیچر کی تنخواہ کو حرام نہیں کہتا. جو فیمیل ٹیچر بے پردہ ہو کے جوان لڑکوں کو پڑھا رہی ہے اس کی آمدن حرام نہیں ہے, کیونکہ آمدن اپنے جلوے کرانے کے نہیں ہے. آمدن جو ہو رہی ہے وہ ٹیچنگ کی ہو رہی ہے, جو بذات خود ایک جائز عمل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آسان مثال, آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, اس انسٹیٹیوٹ کو آپ نے کہا کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے, یہاں ٹیچنگ کی کلاسز ہوں گی, ٹیچر آئیں گے پڑھائیں گے, اور وہ ادارہ آپ نے کسی کو کرائے پہ دے دیا کہ یار یہ میں آپ کو رینٹ پہ دے رہا ہوں, مجھے ہر مہینے اتنا رینٹ چاہیے اور یہ کلاسز ہوں گی. اس بندے نے کیا کیا, فیمیل ٹیچرز رکھ لی پڑھانے کے لیے. اب لڑکے آ رہے ہیں, فیمیل ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہیں, تو یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. لیکن اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا, آپ کو ہوگا اس کو جس نے یہ کام کیا ہے. آپ نے اپنی جو گھر تھا یا اپنا جو ادارہ تھا وہ ٹیچنگ کے لیے دیا تھا, اس میں الگ سے یہ شرط نہیں تھی کہ فیمیل ٹیچر ہی پڑھائیں گی. بھائی آپ نے ٹیچنگ کے لیے دیا ہے, اب یہ تمہارا ہیڈیک ہے کہ تم اس میں فیمیل رکھتے ہو یا میل رکھتے ہو. تو اگر وہ فیمیل رکھتا ہے آپ کی ترغیب سے تو آپ گناہگار ہوگے, آپ کی ترغیب سے نہیں رکھتا تو پھر آپ اس میں گناہگار نہیں ہوگے, اور نہ آپ کو کرایہ جو ملے گا وہ ناجائز ہوگا, اس لیے کہ کرایہ ٹیچنگ کا مل رہا ہے جو بذات خود ایک جائز کام ہے. اب اس میں فیمیل ٹیچر لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں, وہ ایک ناجائز عمل ہے, لیکن آمدن حرام نہیں ہوگی کیونکہ آمدن فیمیل کو دکھانے کی نہیں دی جا رہی ہے. آمدن فزکس, سائنس اور کیمسٹری کے جو فزکس, بایولوجی اور کیمسٹری کے جو ٹاپکس ہیں ان کو پڑھانے کی دی جا رہی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی آمدن حرام ہے اس لیے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں, تو پھر وہ فتویٰ دیں کہ یونیورسٹیوں میں جو لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں ان کی تنخواہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے, کیونکہ وہ خود آ رہی ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ مفتی نہیں ہے, مفتی کا کام ہوتا ہے ایک چیز پہ تمام پہلوؤں سے غور کر کے فتویٰ دینا. ڈاکٹر صاحب کے سامنے ایک چیز آئی کہ اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں, تو وہ اس لیے انہوں نے فوراً ناجائز کہہ دیا. لڑکیاں آنا غلط ہے, لیکن جو یوٹیوب جس کا چینل ہے نہ وہ لڑکیاں لانے کی ترغیب دے رہا ہے, نہ وہ کوئی ان کو کوئی جو ہے وہ بے پردگی کے سامان مہیا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چینل. جیسے شادی ہال والا کہے گا بھائی میں نے تو ان کو نکاح پڑھانے کے لیے دیا ہے, اب یہ اس میں ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں, میرے کنٹرول میں تھوڑی ہے یہ. آپ کسی کو گھر کرائے پر دے دو, اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے, آپ کہو گے بھائی میں نے فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں دیا, میں نے دیا کس کام کے لیے؟ جائز کام کے لیے, جو کیا ہے؟ رہنا. تو اب یہ نہیں اب یہ رہنے کے ساتھ ساتھ اس میں 2 نمبریاں بھی کر رہا ہے, چرس بھی پی رہا ہے, چھٹے بھی لگا رہا ہے. ہاں چرس سینٹر کھول کے دو گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ نے گھر بنائے چرسیوں کے لیے, چرس گاہ, تمام حضرات جن کو چرس پینی ہے یہاں تشریف لائیں, یہ آمدن حرام ہوگی آپ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 2 چیزوں کو یوٹیوب کے بارے میں لوگ خلط مارے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے, جوان ہے, اور بے پردہ ہو کے آپ کا علاج کر رہی ہوتی ہے, یہ ناجائز عمل ہے, لیکن اس کو جو کمیشن مل رہا ہے وہ بے پردگی کا نہیں مل رہا, وہ آپ کے علاج کا مل رہا ہے. تو یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے وہ اس بات کے نہیں کہ آپ کے چینل پہ ہم نے لڑکیاں دکھائی ہیں, وہ اس بات کے کہ آپ نے اس کمپنی کو کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے میں اپنے چینل ہمارے حوالے کیا ہے, تو ہم اس کمپنی کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کمپنی ہمیں پیسے دے رہی ہے اور اس میں ہم آپ کا کمیشن آپ کو دے رہے ہیں. تو لڑکیاں آنا اس میں گناہ کا عمل ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, لیکن یہ غلط کی آپ نہ ترغیب دے رہے ہو اس کو. یہ بالکل ایسی جیسے شادی ہال آپ حوالے کر دیتے ہو, یا آپ کسی کے کرائے کا مکان کسی کے حوالے کر دیتے ہو. تو باقی بنوری ٹاؤن نے جو اس کو ناجائز کہا ہے تو وجہ اس کی ہے کہ بنوری ٹاؤن کی نظر میں ویڈیو ہی ناجائز ہے. وہ تو کہتے ہیں کسی عالم کا ویڈیو پہ آنا یا یوٹیوب پہ آنا ہی نہ, ان کے نظر میں تو یوٹیوب پہ جائز چیز دیکھنا بھی ناجائز ہے. تو اگر کوئی بنوری ٹاؤن کے اس فتوے کو فالو کرتا ہے کہ ویڈیو ہی سرے سے حرام ہے, ہماری رائے تو یہ نہیں, ہم تو اس کو تصویر ہی نہیں مانتے,
تو اگر کوئی اس فتوے کو فالو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بنوری ٹاؤن والے بھی اہل حق علماء میں سے ہیں. علماء کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو عوام کسی فتوے کو اگر فالو کر لے, لیکن ہونا وہ مفتی ہی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ عام دائیں بائیں اسکالرس کو فالو کرنا شروع کر دیں, وہ پھر شرن آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. تو اگر کوئی بنوری ٹاؤن کی اس رائے کو فالو کرتا ہے کہ ویڈیو حرام ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنا بھی حرام ہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ پھر اس کی نظر میں یوٹیوب کی آمدن واقعی حرام ہوگی, کیونکہ وہ تو سارے ویڈیو ہی حرام ہے نا ان کی نظر میں. اس کو تو یہ چینل بنانا ہی ان کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے. لیکن جو اگر ویڈیو کو ہم جائز کہتے ہیں تو اس میں لڑکیاں آنے سے پوری آمدن حرام نہیں ہو جائے گی, کیونکہ وہ آمدن جو پروڈکٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی دی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یوٹیوب کی آمدن کو اگر ہم علی الاطلاق ناجائز کہہ دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوگا کہ جو بہت سے مذہبی اسکالر جو کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کی آمدن ناجائز ہے, ان کے بھی ایڈ اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں ہم تو جائز ایڈ چلا رہے ہیں. بھائی ایڈ چلے گا اسی چینل پہ جو مونیٹائز ہوگا, تو اس میں کچھ جائز چلیں گے, کچھ لڑکیوں والے بھی چلیں گے. تو آپ کیسے کسی ایسے چینل کو اپنی پبلسٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں جس چینل نے مونیٹائز کیا جو آپ کی نظر میں ناجائز اور حرام عمل ہے؟ تو آپ کو تو پھر اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بھائی جب ناجائز ہے تو میرا ایڈ بھی تمہارے یہاں نہیں چلے گا. تو یعنی جو دینی چیزیں ہیں نا, دینی ٹرسٹ ہیں, وہ بھی پبلش نہیں ہو سکیں گے پھر کہیں بھی, تو ان کے اپنے چینلوں کو بھی کوئی پبلش نہیں کرے گا. تو اس لیے بند کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنا ایک الگ ہوتا ہے, پھینکتے رہنا. جیسے وہ جہلم والی سرکار نے جو ہے نا, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تو مجھے پتا ہے کہ میری اگر ان سے میٹنگ ہو, میں یہ دلائل ان کے سامنے رکھوں وہ فوراً رجوع کر لیں گے. لیکن میری جب ان سے میٹنگ ہوئی, میں نے یہ دلائل ان کے سامنے اس لیے نہیں رکھے کہ وہ مفتی ہیں نہیں, تو میں کیوں ان کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش کروں. بھائی لوگوں کا کام ہے مسائل کس سے پوچھیں, مفتیان کرام سے. اور دوسری بات یہ کہ میں ان کو ایسی بحثوں میں نہیں الجھانا چاہتا جو ان کی فیلڈ سے متعلق نہیں ہے, تاکہ وہ جو اپنی فیلڈ کا کام ہے علا وجہ الکمال کریں. اب میں بیٹھتا ان سے, میں انہی مسائل میں لگ جاتا تو کیا ہوتا. وہ تو جو کام وہ کر رہے ہیں بھائی وہ ان کو کرنے دو, ان کی فیلڈ ہے, ان کا کام ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو چھیڑوں, میں چاہوں ان سے ٹائم بھی لے. میری ان سے بہت اچھی گپ سلام دعا ہے, ان کے بیٹے سے بھی, ان سے بھی, تو اور ہونی بھی چاہیے, ظاہر ہے ایک بڑے آدمی ہے. لیکن مسائل کے بارے میں زندگی بھر کا اصول بنا لو, پراپر مفتی سے پوچھنے کا کام ہے. اور مفتیان کرام بھی انڈیویجول نہیں, یہاں سے کوئی مفتی یہاں باقاعدہ کسی ادارے سے اس کا تعلق ہو, کیونکہ ادارے کا مفتی غلطی کرنے میں 100 دفعہ سوچے گا. پیچھے ادارہ ہے پورا, مفتیوں کا پورا پینل ہے, تو مفتیان کرام کا پینل ہوتا ہے, وہ پورا غور و فکر کر کے کوئی رائے قائم کرتے ہیں. انڈیویجول کوئی مفتی وہاں دارالفتہ کھولا ہوا ہے, کوئی وہاں سے مفتی ایسا, تو مفتی پاکستان میں پتھر اڑاؤ آپ کو مفتی ملیں گے. پورا پراپر ادارہ ہو, جیسے دارالعلوم بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, جامعہ اشرفیہ ہے, اور اکوڑا خٹک کا جامعہ حقانی ہے, یہ پراپر ادارے ہیں. ہاں یہاں پھر کسی مفتی کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو پھر عوام کہتی ہے بھائی اب اختلاف ہے تو پھر کسی کی رائے کو بھی فالو کر لے جس پہ زیادہ دل ٹھکے. لیکن اگر وہ اختلاف مفتی کا نہیں ہے پھر وہ اختلاف ہی نہیں ہے, اس اختلاف کو ہم ویلیو دیتے نہیں ہیں. ایک بات اس میں رہ گئی, بعض دفعہ یوٹیوب میں ناجائز چیز کا اشتہار بھی چلتا ہے, شراب کے ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی آمدن سے چند فیصد صدقہ کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جائز چیز کا اشتہار چل رہا ہے لیکن اس میں عورتیں تو آ رہی ہیں نا, تو خبث بہرحال اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ, جیسے آپ موبائل بیچنے کے لیے لڑکی کو بٹھا دو, ٹھیک ہے آمدن تو آپ کو موبائل کی مل رہی ہے, لیکن اٹریکٹ کرنے کے لیے لڑکی کا یوز کیا نا, تو آمدن میں کچھ نہ کچھ خباثت شامل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, طریقہ آپ نے غلط استعمال کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی آمدن سے چند فیصد صدقہ لازمی کرنا چاہیے, تاکہ جو کچھ اس میں گند شامل ہو گیا ہے آپ کی آمدن اس گندگی سے پاک ہو جائے. اب وہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہماری رائے یہ کہ کم سے کم 2.5 سے 5%, کم سے کم 5% لازمی ہر یوٹیوبر کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدن سے صدقہ کرے. دینی چینلوں میں اور کم اس طرح کے ایڈ آتے ہیں, دینی چینلوں کی ارننگ بھی کم ہے, اس کی وجہ ہے کہ ان کے ایڈ میں زیادہ کوئی اٹریکشن والے ایڈ نہیں ہوتے ان کے, کیونکہ ان کو یوٹیوب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے جو لسنر ہیں یا ان کو دیکھنے والے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں پسند کرتے, تو وہ ایڈ زیادہ تر اسکولوں کے آتے ہیں جو دینی چینلز ہیں. اس لیے دینی چینلز کی ارننگ بھی کم ہوتی ہے. سب سے زیادہ ارننگ یہ جو گانے بجانے والے چینل اور فلموں کے چینل, ان کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ پرینکرز جو ہیں ان کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو دینی چینلوں کی اس لیے کم ہوتی ہے کہ اس میں بہت محدود قسم کے ایڈ چلتے ہیں, تو ان کی جو ریٹ ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو یہ پوری بحث جو سمجھے گا, جو کرے گا, اس کے بعد وہ فتویٰ دینے کا اہل ہوگا. تو پھر بھی اگر کوئی اصرار کرتا ہے, جیسے جہلم والی سرکار کا ایک ہی ہے, سوئی ایک جگہ آ کے اٹک گئی ہے کیونکہ وہ فتویٰ دے چکا ہے, حالانکہ وہ فتوے کا اہل نہیں ہے, تو حرام ہے. تو بھائی پھر جو ہے نا
آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو چینل چلا رہے ہیں ان کی آمدن بھی حرام ہے, تو ان کی چائے پینا بھی پھر آپ کے لیے حرام ہے, کیونکہ جس کی آمدن حرام ہوتی ہے نا اس کی آمدن سے سب کے لیے کھانا حرام ہوتا ہے. پھر مبشر لقمان, سلیم صافی, جاوید چودھری, ان کے گھر کا کھانا کھانا بھی کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ زیادہ تر آمدن ان کو ٹیلی ویژن سے ہی ہوئی ہے, اور ٹیلی ویژن نے جو ان کو مختلف موضوع پر تحقیقات, مکالمے, ٹاک شاک کے لیے جو ٹی وی بلاتا ہے, تو جن صحافیوں کو ٹیلی ویژن بلاتا ہے تو ان کو جو کمیشن دیتا ہے یا پیسے دیتا ہے وہ ٹیلی ویژن کہاں سے دیتا ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ کی آمدن سے دیتا ہے نا. پھر نیوز اینکر جو خبریں پڑھ رہا ہے ٹی وی میں, اس کی آمدن بھی کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ ٹی وی جب نیوز اینکر کو پیسے دیتا ہے تو وہ پیسے ٹی وی نے کہاں سے کمائے ہوتے ہیں, ایڈورٹائز سے کمائے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ ایڈورٹائز کی ارننگ حلال اس لیے کہ جائز چیز کا ایڈورٹائز ہو, اس میں لڑکیاں لانا غلط عمل ہے, وہ ناجائز عمل ہے, اس کا گناہ ہوگا, لیکن آمدن کا تعلق اس سے ہے, تو پھر سب کی آمدن حرام ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ یہ جہلم والی سرکار صرف مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہاتھ دھو کے, تو بھائی سب کی آمدن حرام ہے. پھر جاوید چودھری کی بھی, مبشر لقمان کی بھی, سلیم صافی کی بھی, جتنے لوگ جن کو جو آج تک ٹیلی ویژن سے یہ نیوز اینکر جتنے بھی ہیں ان کی بھی حرام, ان کے گھر کی چائے بھی حرام. پھر نادر علی کی آمدن بھی حرام. پھر نادر علی نے اگر انجینئر کو کوئی گفٹ دیا تھا تو انجینئر کے لیے وہ گفٹ لینا بھی کیا تھا, حرام تھا. کیوں لیا بھائی آپ نے گفٹ؟ اگر نہیں لیا تو اچھی بات ہے, لیا ہے تو آپ اس کی قیمت صدقہ کرو یا وہ صدقہ کرو, آپ بتاؤ کہ یہ حرام ہے. تو یہ حرام کا درجہ صرف یہاں تک نہیں ہوگا, یہ متعدی ہوگا. جتنے ولاگرز ہیں, جتنے یوٹیوبرز ہیں, ان کی گھر کی چائے پینا بھی حرام. جتنے ٹی وی اینکر, ٹی وی میں ڈراموں فلموں والوں کی آمدن تو حرام ہے اس لیے کہ ناجائز کام کر رہے ہیں, لیکن جو اینکر ہیں یا ٹاک شاک میں آ رہے ہیں ان کی آمدن حرام تھوڑی ہے, اسے جائز کام کر رہے ہیں. تو سب کی, تو یہ حرام در حرام 4-6 آدمی میرے خیال ہے دنیا میں رہ جائیں گے. تو مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو ان تمام پہلوؤں پہ غور کر کے فتویٰ دیتا ہے, اور جو اسکالرز ہوتے ہیں جو مفتی نہیں ہوتے ان کو وہ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ان کو نہیں پتا ہوتا اس کے آگے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, کہاں کہاں جا کے ہم پھنسیں گے اور کہاں کہاں اس کے. اور ویسے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ نے سنا ہوگا مالی معاملات میں وہ کئی بار یہ بیان میں کہہ چکے ہیں کہ جو حنفی فقہاء ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں مالی معاملات میں, جو مالیات کا فقہ ہے. تو یوٹیوب کی آمدن کا تعلق بھی فقہ, مالی لین دین کے فقہ سے ہے, تو اس میں حنفی علماء ویسے ہی کیا ہوتے ہیں, بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس میں تو ویسے بھی عرب علماء کی رائے زیادہ معتبر نہیں ہے, کیونکہ عرب علماء, احناف نے چونکہ دنیا پہ حکومتیں کی ہیں نا بھائی, پہلے بنو امیہ کی خلافت تھی اس میں بھی حنفی زیادہ تھے, بنو عباس کی خلافت اس میں بھی حنفی زیادہ, پھر جو خلافت عثمانی آئی وہ تو ٹوٹل تھے ہی حنفی, پھر یہ جو ہندوستان میں ہماری خلافت تھی, مغل بادشاہ تھے, یہ بھی ٹوٹل کیا تھے, حنفی. تو جنہوں نے دنیا پہ حکومتیں کی ہوں ان کو تجارتوں کا, مالی لین دین کا, کہ کس چیز کو ناجائز کہنے کے آگے نتائج کیا نکلیں گے اور کیا کیا اس میں گنجائشیں, انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو فقہ حنفی میں بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے, مالی جو تبھی تو اسلامک بینکنگ جو دنیا میں چل رہی ہے نا وہ 90% فقہ حنفی پہ چل رہی ہے. یہ بات میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے خود سنی ہے. عرب نے بھی اپنے فقہ کو اس میں چھوڑا ہے, یعنی حنابلہ, شوافع, مالکیہ, وہ سارے اس میں فقہ حنفی پہ آگے جمع ہوئے ہیں, کیونکہ فقہ حنفی کے پاس بہترین حل تھا. مجھے یاد ہے جب ہم اسلامک بینکنگ کی تحقیق کر رہے تھے تو اسلامک بینکنگ میں ایک مسئلہ ایسا آیا, ہمیں کتابوں میں مل نہیں رہا تھا کہ ماضی میں کسی نے وہ مسئلہ لکھا ہو. اب ہم بہت تلاش کیا تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے بعینہ ہی وہی صورت لکھی ہوئی تھی, اس کا حکم لکھا ہوا تھا. اچھا, ہمیں وہ ریفرنس ملا ایک عرب عالم کا, ایک عرب عالم کی ہم کتاب پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بارے میں قدیم فقہاء نے نہیں لکھا ہے, اس میں ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے لکھا ہے. تو انہوں نے امام محمد کی کتاب کا حوالہ دیا, پھر ہم نے اس حوالے میں دیکھا تو واقعی وہ لکھا ہوا تھا جس کو اسلامک بینکنگ میں ایز اٹ از لیا گیا ہے. پھر تو حناف نے اس پہ بہت پہلے بہت کام, اور صرف یہ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہی ہے کہ اس میں فقہ مالیات کے فقہ میں ایسا کام کیا ہے, لیکن حقیقت یہ کہ تمام مسائل میں ایسا کام کیا انہوں نے. بہت سارے مسائل کا حل پہلے سے غور و فکر کر کے انہوں نے لکھ دیا ہے. تو اس لیے خلاصہ یہی نکلا کہ یوٹیوب کی آمدن ہو یا بینکنگ کا مسئلہ ہو, مفتیان کرام سے پوچھیں. ہاں, اس وقت کے جو ماہر مفتیان کرام کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف میں ایک اصول رکھیں کہ ایک قول آسان ہوتا ہے, اس کو بھی لیا جا سکتا ہے, اور جو ناجائز کہتے ہیں ان کا قول احتیاط پر مبنی ہوتا ہے, اس کو بھی لیا جا سکتا ہے. کوئی احتیاط والے فتوے پر عمل کرے تو بنوری ٹاؤن کے فتوے پر عمل کر لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسلامی یوٹیوب چینل کی کمائی کا حکم. میرا ایک اسلامی چینل ہے, مجھے کئی ساتھیوں نے کہا ہے کہ یوٹیوب کی کمائی حلال نہیں ہے,
اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا یوٹیوب پر اسلامی چینلز کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں۔ بلال صاحب لاہور سے۔ جناب بلال صاحب، یوٹیوب کی کمائی کا تعلق اس چینل کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے سے نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ جو کمائی آتی ہے وہ آپ کے چینل کی نہیں ہوتی بلکہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے۔ تو ایڈورٹائزمنٹ اسلامی ہوگا چاہے چینل غیر اسلامی کیوں نہ ہو، تو ایڈورٹائز اگر اسلامی ہوگا تو اس کی ارننگ بھی حلال، ایڈورٹائز غیر اسلامی ہے تو ارننگ بھی حرام۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ غیر اسلامی یوٹیوب بنانے کا گناہ ایک الگ سے ہوگا، گانے بجانے کا اور ایسی فحش چیزوں کے اگر آپ نے چینل بنایا تو قرآن مجید کی وعید ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے فحش چیزوں کی ویب سائٹس بنانا یا یوٹیوب پہ فحش مواد ڈالنا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ارننگ کا تعلق آپ کے چینل سے نہیں ہے، ارننگ کا تعلق آپ کے ایڈورٹائز سے ہے کہ اس پہ ایڈورٹائز کون سے چلائے جا رہے ہیں۔ تو ایڈورٹائز جو ناجائز چلیں گے تو اس کی ارننگ بھی ناجائز، اور جائز ایڈورٹائز چلیں گے تو ارننگ بھی جائز۔ اب ناجائز ایڈورٹائز کسے کہتے ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ ناجائز ایڈورٹائز کہتے ہیں شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے اس کے اوپر، یا کسی کوئی مووی آئی ہوئی ہے جو آج کل زیادہ تر ناجائز ہی ہوتی ہیں، جو جس میں فحش وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو کسی مووی کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، اشتہار چل رہا ہے، یا سور کے گوشت کا کوئی چیز ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اسلام میں جن کی خرید و فروخت حرام ہے، یا سودی بینک کا ایڈورٹائز آ رہا ہے، تو ایسے ایڈورٹائز کی ارننگ بالکل حرام ہوگی۔ ہاں بعض ایڈورٹائز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ تو جائز ہے، لیکن اس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کا طریقہ ناجائز ہے، تو اس طریقے کے ناجائز ہونے کی وجہ سے پوری ارننگ حرام نہیں ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے چینل پہ ایک ایڈورٹائز چل رہا ہے، ایڈورٹائز جائز چیز کا چل رہا ہے، وہ کوئی آئل ہے، سر پہ بال اگانے کا آئل ہے، یا شیمپو ہے، یا صابن کا اشتہار ہے، یا یہ کہ اشتہار چلایا جا رہا ہے کسی بھی اسکول کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی جو جائز اشتہار ہو جس کا کاروبار جائز ہے، لیکن اس میں درمیان میں لڑکیاں آ جاتی ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پورا ایڈورٹائز ہی ناجائز ہے، بلکہ اصل جو ایڈورٹائزمنٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں لڑکیوں کا جو داخلہ ہے وہ اصل بیسک مقصد نہیں ہوتا۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی ویلیو اتنی دی جائے گی جتنی ہے، تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ ہے یہ ایڈورٹائز حلال، مگر اس کو ناجائز طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل لوگوں نے دکانوں پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، موبائل کی شاپ پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ڈریسنگ بھی غیر شرعی ہوتی ہے، تو وہ موبائل بیچ رہی ہوتی ہیں۔ جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ جو ٹھرکی لوگ میرا بیان سن رہے ہیں میں اس سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں، ٹھرکی قسم کے لڑکے کیا کرتے ہیں، وہاں ایک داڑھی مونچھوں والا بیٹھا ہوا ہے، وہی موبائل لے کے ادھر نہیں جائیں گے، لیکن وہاں ایک کوئی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہی موبائل لے کے تو اس کی شاپ میں گھس جائیں گے وہ۔ تو اب وہ لڑکی جب موبائل بیچے گی تو اس موبائل سے جو ارننگ ہوگی، تو جو دکان کا مالک ہے اور جس نے اس لڑکی کو بطور ملازمت کے بٹھایا ہوا ہے، تو اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا، ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے اس دکان پہ لڑکی کو بٹھانا بہرحال ناجائز تھا، کہ کیونکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے، لیکن ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی کی نہیں ہے، ارننگ اس موبائل کی ہے، اس نے جو پیسے لیے ہیں اپنے موبائل کو بیچنے کے لیے ہیں۔ تو یہاں یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو خاتون ایڈورٹائز میں آ رہی ہیں، اگر وہ کسی چیز جس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں وہ پروڈکٹ بذات خود جائز ہے، تو یوٹیوب سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی جائز ہوگی، البتہ اس خاتون کا آنا وہ ناجائز عمل ہے۔ اب وہ اگر آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں اپنے چینل پہ تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ خاتون کو کیوں لے کر آئے، اور اگر آپ نہیں لا رہے، آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ نے گوگل سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ہم جائز چیزوں کا اشتہار چلانے کی اجازت دے رہے ہیں، اس میں گوگل لڑکیوں کو لے آتا ہے تو یہ گوگل گنہگار ہوگا، لیکن آپ کو جہاں بھی موقع ملے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ برائی کو جس قدر روکنا ممکن ہو روکنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ بڑے فحش قسم کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں، بکنی پہنی ہوئی لڑکیاں یوٹیوب کے چینل پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، لیکن ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ جس چیز کی مقصد ہے وہ لڑکی کی نہیں ہے بلکہ وہ اس پروڈکٹ کی ہے
جس پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے لڑکیوں کو دکھایا جا رہا ہے، تو وہ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ اصل میں اس پروڈکٹ کی ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جب آپ ایڈورٹائز یعنی یوٹیوب کے چینل کو جب آپ مونیٹائز کریں تو اس پہ ایڈ جب چلتے ہیں تو اس ایڈ میں کیونکہ لڑکیاں بہرحال آتی ہیں بہت سے چینلوں پہ اور بہت سے اشتہاروں میں، تو اس لیے ہم پھر بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو عام چینل ہیں جن پہ فحش اشتہار کی کا یعنی عنصر زیادہ ہے تو وہ اپنی ارننگ کے کم از کم 10% صدقہ کریں، تاکہ اس میں حرام کی جو آمیزش ہوئی ہے لڑکیوں کی وجہ سے، بہرحال تقویٰ کے بہرحال خلاف ہے، تو وہ 10% آپ صدقہ کریں تاکہ آپ کا مال بالکل پاک صاف ہو جائے، بے غبار ہو جائے۔ اور جو اسلامی چینل ہیں ان میں اس طرح کے اشتہار چونکہ کم آتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی چینلوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی ہسٹری اتنی گندی خراب نہیں ہوتی، تو یوٹیوب پہ جو ایڈ آتے ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی اور آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری کو دیکھ کے بھی آتے ہیں، تو ان کی ہسٹری میں فحش ایڈ کا عنصر کم ہوتا ہے، تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ کم از کم 5% آپ اپنی ارننگ کا صدقہ کر دیں، تاکہ اس میں جو یہ خرافات شامل ہوئی ہیں تو یہ ارننگ آپ کی ان خرافات کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ گوگل بہرحال گنہگار ہوگا کہ وہ ایسے فحش اشتہار کیوں چلا رہا ہے۔ اب گوگل والے مسلمان تو ہیں نہیں، تو ان کے لیے تو گناہ اور ثواب کے معیارات ہی کچھ اور ہیں۔ جیسے گوگل والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے، لیکن گوگل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس سے، یوٹیوب کی صحت پہ، تو وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں، مسلمانوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں۔ تو اس لیے یوٹیوب کے چینل کو اگر آپ نے مونیٹائز کیا ہے تو اس میں اگر شراب اور جوئے اور سٹے اور ایسی چیزوں کا اشتہار چل رہا ہے تو اس ایڈورٹائز سے جو ارننگ ہوگی وہ بالکل حرام ہوگی، اور اگر اس میں ایڈورٹائز چل رہا ہے جائز چیزوں کا تو اور لیکن طریقہ ناجائز ہے تو پھر پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی، ارننگ کے کچھ فیصد آپ کو اس میں سے احتیاطاً صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے جی یوٹیوب کی کمائی کا حکم جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کیا۔ ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے پیسے کمانا جائز ہے، مگر ٹک ٹاک پہ بیہودہ چیزیں نہ ڈالیں، تو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی، لیکن یوٹیوب کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی جو ارننگ ہے نا، مونیٹائزیشن کے بعد جو ارننگ آنا شروع ہوتی ہے اس میں سے کچھ فیصد آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، تاکہ جو اس میں ایسے ایڈس آئے ہیں جو بالکل ہی بیہودہ قسم کے ہیں، تو تاکہ آپ کا جو مال ہے نا اس سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، تو اس وہ چونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ایک چیز۔ جیسے آپ نے دکان کسی کو رینٹ پہ دے دی نا، اب وہ لا کے اس پہ لڑکیوں کو بٹھا رہا ہے، یا آپ نے گھر کسی کو رینٹ پہ دے دیا، اب وہ لا کے اس میں فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کا گناہ آپ کو اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی کر رہا ہے، آپ نے تو گھر اس کو رینٹ پہ دیا ہے نا ایک جائز کام کے لیے۔ تو یوٹیوب پہ جب کسی کا چینل ہوتا ہے تو وہ گوگل کو وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پہ اشتہار چلائیں، اس میں اس کی طرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لڑکیاں لے کر آئیں، وہ پھر اب کمپنیوں میں آج کل سیٹ اپ ہی یہی چل رہا ہے، ان کے تو جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتے، تو اس میں پھر یہ ہوگا آپ کے لیے کہ اس میں چند فیصد 5% یا 10% آپ صدقہ کریں۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ایڈ لڑکیوں والے ہی آتے ہیں اس میں، تو پھر زیادہ آمدن صدقہ کریں، تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جو آپ کو جو یوٹیوب پیسے دے رہا ہے نا، کمپنی یوٹیوب کو پیسے دیتی ہے، پھر یوٹیوب اس میں سے اپنا کمیشن کاٹ کے آپ کو دیتا ہے، تو وہ جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہے وہ لڑکیاں کی نمائش کی نہیں مل رہی ہوتی، جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہوتی ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی، اس کا ایڈورٹائز چلانے کی مل رہی ہوتی ہے۔ تو حلال و حرام میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو تنخواہ مل کس چیز کی رہی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے یہ جو خاتون نے ابھی مسئلہ پوچھا کہ میں لڑکیوں کا میک اپ بھی کرتی ہوں لیکن وہ بے پردہ ہوتی ہیں، اب ظاہر ہے اس میک اپ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے نا، غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ کو جو کمیشن مل رہا ہے وہ میک اپ کرانے کا مل رہا ہے، وہ لڑکیوں کا بے پردہ ہو کے دوسروں کے سامنے جانے کا نہیں مل رہا، ورنہ اس طرح تو سب کچھ حرام ہو جائے گا نا۔ ہوٹل والا ہوٹل پہ کھانا، ہوٹل کھول کے بیٹھا میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں، اس میں کتنے چور ہیں جو کھانا کھا کے چوری کرتے ہوں گے جا کے، ان کو کھانا نہ ملے تو چوری کی طاقت ہی ختم ہو جائے نا، کتنے ڈاکو بھی آ کے کھانا کھاتے ہوں گے، کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں، وہ ساری طاقت کہاں استعمال ہوگی، گناہ میں۔ لیکن اس کو کہا جاتا ہے فعل فاعل مختار، وہ روٹی اس کا ڈائریکٹ ذریعہ نہیں بن رہی، روٹی کھانے کے بعد وہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا، اگر اس کے ارادے کا دخل نہ ہوتا پھر یہ روٹی کھلانا بھی حرام ہوتا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر وہ اپنے ارادے سے نہ کرتا نا تو یہ روٹی کھلانا بھی اس کے لیے، آپ کے لیے کیا ہوتا اس کو ناجائز، لیکن یہ اس کا اپنا ارادہ ہے، وہ نہ کرے وہ کرے تو آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا، آگے وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کا ہیڈیک ہے۔ تو اسی طرح کسی خاتون نے کسی کو میک اپ کرا دیا، آگے وہ اس میک اپ کا غلط استعمال کر رہی ہے، تو وہ موبائل کو دیکھ لو نا، سارا موبائل کا بزنس حرام ہو جائے گا۔ موبائل پہ خاص طور پہ یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہیں
ان پہ تو فوش فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں, بہت سارے ناجائز کام ہو رہے ہیں, لیکن موبائل والا کیا کہے گا, بھائی میں نے اس کے لیے تھوڑی بیچا ہے, وہ خود ہی عمل کر رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو گوگل کی, جو یوٹیوب کی جو ارننگ ہے نا, اس میں بیسک چیز جس کی کمپنی پیسے دے رہی ہے وہ لڑکیوں کی نمائش کے نہیں دے رہی, وہ چاہ رہی ہے کہ میری کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں وہ سیل ہو, اس کی پبلسٹی ہو, وہ فی نفسی ایک جائز کام ہے. تو اصل پیسے آپ کو اس کے مل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کمپنی سے کہیں کہ شیمپو کی بوتل میں ہٹا رہا ہوں, خالی لڑکیاں چلا رہا ہوں آپ کی, وہ 1 ٹکا بھی نہیں دے گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ 1 ٹکا بھی نہیں دیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ نمائش, یہ عارضی چیز ہے, اصل چیز کیا ہے, وہ شیمپو کی بوتل ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی جو اصل ارننگ ہے وہ حلال ہے. ہاں اس میں حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے. تو اب اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کتنے فیصد کو صدقہ کیا جائے. تو میں نے جو یوٹیوب کے ماہرین سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اس اشتہار کو پروموٹ کرنے میں لڑکیوں کا دخل کتنا ہے. تو وہ دخل جتنا ہے نا اس حساب سے, کوئی کہتا ہے 5% صدقہ کر دو, کوئی کہتا ہے 10% صدقہ کر دو, کوئی کہتا ہے 2.5% صدقہ کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 5% تو کریں. ہاں اگر کسی کے ویب سائٹ پہ اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے, شراب کا اشتہار چل رہا ہے, اس اشتہار کے تو جتنے بھی پیسے ہوں گے سارے کے سارے صدقہ کرنے پڑیں گے. مذہبی چینلوں میں عام طور پر شراب کے ایڈورٹائز کم چلتے ہیں, چل جاتے ہیں, ان میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, لیکن میں نے نہیں, اب میری نظر سے نہیں گزرے, خیر کسی کی نظر سے گزرے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے. تو اگر کوئی شراب کا ایڈ چل کے اس کے جو پیسے آئے ہیں, یا سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, یا کوئی ایسی چیز جو بالکل ہی حرام ہے, تو پھر اس کو پروموٹ کرنے کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ اس مونیٹائزیشن پہ جو آپ کو ارننگ ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ تو اشتہار ہی غلط چلا تھا نا, وہ تو چیز ہی غلط ہے. اس کی مثال ایسے, آپ شیمپو پہ ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, آپ شیمپو کی بوتل بیچتے ہو, وہ آپ کو پیسے دیتا ہے, دکاندار کے لیے حلال ہے نا سب, وہ کہے گا بھائی میں نے شیمپو بیچا ہے, لڑکی تھوڑی بیچی ہے. ہاں حالانکہ اس لڑکی سے بھی بے حیائی پھیلے گی نا, لیکن وہ کہہ رہے میرے بس میں نہیں ہے کہ بوتل سے میں اس لڑکی کو کیا کر دوں, الگ کر دوں. لیکن آپ لڑکیوں ہی کی تصویریں بیچنا شروع کر دی آپ نے, ہے بھائی, تو وہ ارننگ 100% کیا ہوگی, حرام ہوگی. تو یہ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مونیٹائزیشن کی ضرورت کیا ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ ایسے فحش اشتہارات تو چل جاتے ہیں نا, تو ہم بغیر مونیٹائزیشن کے اگر چلاتے ہیں اور اس کے بغیر چلے گا تو بالکل صاف ستھرا ہوگا اور اس میں ارننگ نہیں ہوگی, لیکن کوئی بھی چیز تو بغیر اس کے چلی جائے گی نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے جو دیکھو, پاکستان میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ماہر ہے, لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ تفتیش کرو تو ماہر ہوتا نہیں ہے. تو میں نے جو یوٹیوب کے بڑے بڑے ماہرین سے جو رابطہ کیا ہے نا, تو یوٹیوب مونیٹائزیشن والے چینل کو, جہاں تک میری معلومات ہیں, جو میری تحقیق ہے, اس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس کی بھی ارننگ ہے, اور وہ چینل محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں, یوٹیوب کو بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز یوٹیوب کی کمائی کا ذریعہ بن گئی ہے تو یوٹیوب بھی اس کا خیال کرے گا نا. اب یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو گوگل والوں کا ہے. تو آپ گوگل کے ساتھ اگر اس کو کچھ دیں, اس چکر میں آپ کو بھی لینا پڑ رہا ہو بے شک, تو اس کے اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ آپ اگر لے رہے ہیں تو آپ گوگل کو دے بھی رہے ہیں, یوٹیوب کو دے بھی رہے ہیں. اس دینے کی وجہ سے یوٹیوب آپ کے ساتھ جو کرم کے معاملات کرے گا, ذرہ نوازی کرے گا, اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کرے جو یوٹیوب کو 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے, الا یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا فنڈر ہو, کوئی بہت ہی بڑی کمپنی ہو جس کے بارے میں یوٹیوب چاہتا ہو کہ یہ ہمارے ہاں چینل بنائیں تاکہ ان کی وجہ سے لوگ چینل بنائیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اس میں, سمجھتے ہو کہ